السلام علیکم ناظرین، اللہ کی حمد و ثنا کے ساتھ اپنے گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ جو واحد ہے جس کا کوئی ہمسر نہیں، جو اس پوری کائنات کا اکیلا مالک ہے، اور ہزاروں کروڑوں درود و سلام آمینہ کے لال تاجدار مدینہ سردار الانبیاء امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، کہ جن کے صدقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو رونقیں بخشی، اس کائنات کو پیدا فرمایا جو وجہ وجود کائنات ہے۔ میری گفتگو کا آغاز اس بات سے ہوگا کہ جناب کل پشاور میں ایک جعلی پیر صاحب نے ایک عورت کے سر میں کیل ٹھوک دیا، اس لیے کہ اس کے ہاں بیٹا پیدا نہیں ہو رہا تھا۔ جعلی پیر کی بات کو ایک الگ رکھیں، جو پیر صاحب کے پاس گئے تھے ان کے ایمان کی بات کرتے ہیں، جن کو قرآن اور حدیث سمجھ نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات، سورۃ آل شورى میں اللہ تعالیٰ آیت نمبر 49 میں فرماتے ہیں کہ وہ جس کو چاہے بیٹے عطا کرے، جس کو چاہے بیٹیاں عطا کرے۔ یہ اس کے اختیار میں ہے، کسی بندے کے، کسی عامل کے، کسی فاضل کے یہ اختیار میں ہے ہی نہیں۔ اگر آپ نے اس کام کے لیے کسی کے پاس جانا ہو تو پھر اس بزرگ کے پاس جائیں جس کو قرآن آتا ہو، جو آپ کو قرآن کی آیتوں میں سے کوئی ترجمہ کر کے بتا سکے، کوئی قرآن کی آیت پڑھنے کے لیے بتا سکے، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی اس مشکل کو آسان کر دے۔ اچھا، یہ ہوتا کیوں ہے ہمارے گھروں میں؟ جب بہو بیاہ کے گھر آتی ہے نا، تو اس کے کان میں ایک بات ڈال دی جاتی ہے کہ تمہارے گھر میں بیٹا ہی پیدا ہونا چاہیے۔ اگر بیٹی پیدا ہو گئی تو اسی گھر میں جہاں وہ راجکماری کی طرح آئی تھی، اسی گھر میں پھر اس کے لیے طرح طرح کی باتیں ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ اس گھر میں اس کی زندگی اجیرن کر دی جاتی ہے، اس کی ساس کی طرف سے، اس کی نندوں کی طرف سے، اس کے سسر کی طرف سے، اس کے خاوند کی طرف سے، کہ تمہارے گھر میں بیٹا پیدا نہیں ہو رہا۔ اب سوچیں، اللہ تعالیٰ قرآن میں خود فرما رہا ہے کہ میں جسے چاہوں بیٹے عطا کروں، جسے چاہوں بیٹیاں عطا کروں۔ بعد میں باقی بات کیا رہ گئی کہ یہ سارا کچھ اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ نے اپنے پاس یہ اختیار رکھا ہوا ہے کہ جس کو چاہے جو چیز مرضی عطا فرما دے۔ اب ہم اسی گھر میں جہاں پہ وہ بہو بیاہ کے آئی تھی، تو ساس دروازے پہ کھڑی ہو کے تیل ڈال رہی تھی دونوں چگاٹھوں کے درمیان میں یا سائڈوں پہ، کہ اور یہ میری بابرکت ہو کے میرے گھر ہے، اور اس میں سے پانی جو وار کے پیتے ہیں وہ بھی سمجھ نہیں آتی۔ اب یہ سارے کچھ کرنے کے بعد آج اس کے گھر میں بیٹی پیدا ہو گئی، تو لوگوں نے اس کی زندگی کو اجیرن کر دیا، لوگوں سے مراد اس کے گھر والوں۔ اب کیا ہوتا ہے کہ ساس کہتی چل فلاں پیر کے پاس چلیں، چل فلاں پیر کے پاس چلیں، چل فلاں پیر کے پاس چلیں۔ اب وہ تویز دھاگے کے چکر میں پڑ جاتے ہیں۔ جب یہ گھر سے باہر نکلی تو انہوں نے ان جعلی پیر صاحبان کا کاروبار چلا دیا، جو صرف اسی لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ کوئی بندہ آئے اور ہم سے اپنی خواہش کا اظہار کرے اور ہم اس کو لوٹیں۔ ان کے لوٹنے کے مختلف طریقے ہیں۔ کبھی کسی کو کہیں گے کہ میری خواب میں غوث پاک الرحمہ آئے تھے، کبھی کہیں گے میری خواب میں فلاں شخصیت آتی ہے، کبھی میری خواب میں فلاں شخصیت آتی ہے، میں چلا کرتا ہوں تو ایسے میری باتیں ہو رہی ہوتی ہے، موکلات ہے میرے پاس جن ہے۔ بھائی ایسا کچھ نہیں ہے، جتنا علم ہے قرآن میں ہے، جن کا ہونا قرآن میں پایا جاتا ہے، پیر صاحب کے پاس نہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور جعلی پیر، اس کی کوشش ہوتی کہ اپنی باتوں سے، اپنے عمل سے، اپنے جو اس نے گیٹ اپ بنایا ہوتا ہے نا، دوسرے کو اٹریکٹیو کرے، تاکہ وہ آپ کی طرف آ جائیں، اور جیسے ہی آپ اس کی طرف مائل ہوتے ہیں پھر ان کی شہرت بڑی ہوتی ہے، جی پیر صاحب ایسے کرتے ہیں، پیر صاحب ایسے کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کسی ٹی وی پہ کہ ایک پیر صاحب اپنی ایڑی کو تیل لگا کے
عورت کی جائے مخصوصہ پر لگاتے تھے، اس کے بدن پر لگاتے تھے۔ جب ٹی وی والوں نے انہیں پکڑا تو وہی عورتیں ٹی وی والوں کے خلاف ہو گئیں، وہی چینل والوں کے خلاف ہو گئیں۔ آپ دیکھیں کہ آپ اس چیز کو خود بڑھاوا دے رہے ہیں۔ آپ ایک بندے کے پاس گئے ہیں، اگر وہ نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، زکوٰۃ نہیں دیتا، اس کا حلیہ جو بھی ہے اس کا وہ اسلامی نہیں ہے، وہ سنتوں کا تارک ہے، فرضوں کا تارک ہے، تو اس کے پاس لے جانا کس لیے جاتے ہیں آپ؟ کیا لینے جاتے ہیں؟ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی۔ پھر بلیم کرتے ہیں آپ سارے پیروں کو، سارے ایسے نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر ہم کسی بڑی شخصیت کی بات کریں، سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ، داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، وہ آپ کے لیے دعا فرماتے تھے۔ جب بھی کوئی ان کے پاس اپنی مصیبت لے کے جاتا تو وہ دعا فرماتے کہ اللہ اس مصیبت کو دور فرما دے۔ آج پیر صاحب اپنے ٹوٹکوں سے، اپنے حربوں سے، کیونکہ یہ زیادہ تر طبقہ یہ ان پڑھ طبقہ ہے جو پیر بنا بیٹھا نا، اچھے والوں سے معذرت اور جیلی والوں پہ لعنت، کہ یہ جو بنے بیٹھے ہیں نا، تو وہ ان پڑھ طبقہ ہے زیادہ تر، ان کو کچھ نہیں آتا، میلے کچیلے چرس پی رہے ہیں، شراب پی رہے ہیں، بھنگیں گھوٹ گھوٹ کے پی رہے ہیں۔ یہ کہاں سے علی والے ہو گئے؟ یہ کہتے ہیں ہم علی والے ہیں۔ میں کہتا ہوں ایک مثال دینے لگا ہوں کہ ساری دنیا میں خدائی کے دعوے بھی ہو گئے، نبوت کے دعوے بھی ہو گئے، قلندری کے دعوے بھی ہو گئے، جعلی پیروں نے بھی دعوے کر دیے، بس آج تک کسی نے دعویٰ نہیں کیا تو یہ نہیں کیا کہ میں حسین ہوں، کیونکہ حسین علیہ السلام ایسی ہستی ہیں جنہوں نے اسلام کے لیے اپنے گھر والوں کو، تمام کے تمام کو اللہ کی راہ میں پیش فرمایا، ٹھیک ہے۔ انہوں نے اپنے پورے گھرانے کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، قربان کروا دیا، لیکن باطل کے آگے ہار نہیں مانی۔ یہ کون ہے؟ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ اگر آپ علی والے ہیں تو پھر باطل کے سامنے ڈٹ جائیں، پھر آپ سچ بولیں، پھر آپ ان جعلی پیروں سے چھٹکارا حاصل کریں۔ بات جعلی پیروں کی ہو رہی تھی، وہ کہتے ہیں ہم علی والے ہیں۔ کبھی کسی نے بھنگ پی، کربلا میں کسی نے بھنگ پی، کسی نے چرس پی، کسی نے کچھ کیا نہیں۔ وہ کیا کرتے تھے کہ چمکتی تیر تلواروں میں بھی نماز ادا کرتے تھے۔ دشمن سر پہ گھوڑے لے کے سوار ہے تو حسین علیہ السلام پہ قربان جاؤں، ان کی عظمت پہ قربان جاؤں۔ ان کو صرف فکر تھی تو نماز کی فکر تھی، ان کو اور کسی قسم کی کوئی فکر نہیں تھی۔ ان کو فکر تھی تو صرف نانا کے دین کی فکر تھی۔ آج ہم ایسے جعلی پیروں کے چکروں میں پھنس کے قرآن کو بھول گئے ہیں، فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھول گئے ہیں، اقوال علی علیہ السلام بھول گئے ہیں، اقوال ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھول گئے ہیں، اقوال حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھول گئے ہیں، ہم حضرت عمر کے اقوال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھول گئے ہیں۔ ہمیں کرنا تو یہ چاہیے کہ ہم جس کو فالو کریں وہ یہ ہستیاں ہوں، لیکن ہم کرتے کیا ہیں کہ لوگوں کو فالوور بنایا ہوا ہے، لوگوں کے فالوور بنے ہوئے ہیں، لوگوں کے ساتھ ہم نے کھلواڑ کر رہے ہیں دین کے ساتھ۔ نہ ہمیں دین کی سمجھ ہے، نہ اس جعلی پیر کو دین کی سمجھ ہے۔ کیا بیٹے اور بیٹیاں ایسے کیل سے پیدا ہوتی ہیں؟ تو پھر بتا دیں ہمیں چاہیے کیا، ہمیں کرنا کیا ہے؟ اپنے دین کو سیکھیں، سرکار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سیکھیں، صحابہ اکرام کا طریقہ سیکھیں، تبع تابعین کا طریقہ سیکھیں، اور بزرگان دین کا طریقہ سیکھیں۔ سب کچھ کرنے کے بعد آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی۔ بس میں اینڈ پہ یہی کہوں گا کہ اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے اور ان جعلی پیروں کو، جعلی لوگوں کو بھی ہدایت عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔